ZPlusTV سیفٹی فار آل۔ اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ تو علماء کی ذمہ داریاں تھیں، عوام کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ عوام چونکہ جن کا واسطہ ڈائریکٹ برادران وطن سے رہتا ہے، تو برادران وطن کو عوام کس طرح سے پیش آئیں اور کیا پیغام دیں اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے؟ سب سے پہلی ذمہ داری ایک علماء سے جڑیں۔ کیوں؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے۔ آمین۔ کہتے تھے جب امت میں کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے تو فتنہ پیدا ہوتے ہی علماء اس کی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، نقصان دہ ہے، یا فتنہ نہیں کام کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس میں خیر ہے۔ کیوں؟ کبھی انسان کوئی ایسے فارمولے پیش کرتا ہے جس سے نوجوانوں کے جذبات کو ابھارتا ہے، جیت لیتا ہے، اور سب کچھ چھوڑ کر کے وہ اسی پیچھے دائی کے پیچھے لگ جاتے ہیں ظاہری طور پر۔ اسی لیے بڑی پیاری بات میں نے کہا، امام حسن بصری کہتے فتنہ جب پیدا ہوتا ہے اسلام کے خلاف تو علماء فتنہ کو پیدا ہوتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ فتنہ ہے۔ اللہ اکبر! کیوں سمجھ جاتے ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اس کی ایک مثال دیں، بڑی پیاری مثال۔ حدیبیہ کے موقع پر جب مصالحت ہوئی تو تقریباً ساری مصالحت میں مسلمان کو معلوم پڑا کہ مسلمان ذلت اٹھا رہے ہیں۔ وہ مصالحت کی شرط پر تھی، ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کے گیا تو ہم آپ سے واپس لائیں۔ اللہ رسول فرمایا ٹھیک ہے، واپس کر دیں گے۔ کیا خیال ہے؟ 1400 مسلمانوں کے جذبات عوام کو جوش میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچو ذرا سا، عوام ہوتے ہیں، نبی ہے، علماء وارث انبیاء ہیں، راسخون فی العلم اگر ہیں تو مثال سمجھے۔ دوسری شرط، امسال آپ لوگ واپس جائیں۔ اچھا، ہمارا جو مسلمان ہو کے جائے گا آپ کے ہاں، ہم لوگ واپس آ لیں گے، اور آپ کا کوئی مسلمان مرتد ہو کر ہمارے ہاں جائے گا تو ہم انہیں واپس لوٹائیں گے۔ دیکھیں کتنی ذلت بظاہر، کتنی ذلت۔ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان اس سوال کا جواب سمجھیں اور اپنی ذمہ داری دیکھیں، جو آج سب سے بڑا فریضہ ہے، تحفظ اسلام، تحفظ عفت و عصمت۔ دوسری شرط، امسال آپ لوگ واپس جائیں، مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، آئندہ سال آئیں اور عمرہ کریں اور بالکل واپس چلے جائیں، اور اسلحہ لے کر کے آپ نہ آئیں۔ اللہ سن رہا، اوکے ہے، جاؤ، کر لیا۔ بڑی خطرناک چیزیں۔ مصالحت جب لکھی جانے لگی تو اللہ کے رسول فرمایا علی لکھو، ھذا ما صالح علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا تو عقیدہ ہے لا الہ محمد رسول اللہ۔ کفار مکہ کھڑے ہوئے، نہیں یہ رسول اللہ کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، نہیں، صرف لے کے محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ کتنا اہم عقیدے کا مسئلہ تھا۔ آج تو صرف نبی کو گالی کی دی گئی ہے، توہین کی گئی ہے، وہاں نبی کا انکار ہے۔ تحریر میں رسول اللہ لکھیں گے تو مصالحت نہیں کریں گے۔ اللہ رسول فرمایا علی مٹا دو۔ علی کی رضی اللہ تعالیٰ کو میری ہمت نہیں پڑی، رسول اللہ لکھا اس کو مٹاؤں، کیسے مٹاؤں میں اس کو؟ اللہ رسول فرمایا علی مٹاؤ اس کو۔ ایک طرف رسول ہے، دوسری طرف عوام ہے، عوام بھی ہمارے جیسے نہیں، حضرت علی جیسے لوگ، ابو بکر عمر جیسے لوگ۔ علی کی ہمت نہیں پڑتی، اللہ رسول میں کیسے قلم پھیروں، کاٹ دوں، رسول اللہ کاٹ دوں میں، یہ ناممکن ہے۔ اللہ سبحانہ مٹاؤ اس کو۔ علی کہتے دل نہیں چاہتا تھا، لیکن رسول زیادہ علم رکھتے تھے، اللہ عالم ورا رسول، مٹا دیا میں نے۔ بہت ساری شرطیں، ساری شرطوں میں ذلت مسلمانوں کی، واپس چلو۔ سب سے بڑا مسئلہ جو آیا عمر بن الخطاب کے سامنے جب آیا، عمر بن الخطاب آئے، یا رسول اللہ یہ مسالہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے اوپر والے کے مرضی سے؟
ہم کفر کی حالت میں ان کی بات نہیں سنتے تھے، ہم ان پر چڑھ بیٹھتے تھے، ہمارے پاس پاور تھا. اب مسلمان ہو جانے کے بعد ہم ان سے دبیں گے؟ آپ نے کیسے مصالحت کیا؟ اللہ سبحانہ عمر اسی میں خیر ہے، اللہ کا یہی حکم ہے. اللہ بات نہ بنی. اب اللہ رسول بحث نہیں کر سکتے تھے. عمر فاروق اٹھے، سیدھے ابو بکر صدیق کو ڈھونڈتے ہوئے گئے. ابو بکر، ایسے کہیں مصالحت ہو سکتی ہے؟ کیا ہوا؟ اللہ رسول نے ایسے ایسے مصالحت کی. اللہ کے رسول نے کیا؟ ہاں. عمر کیا کریں گے؟ اگر اللہ کے رسول نے کیا ہے تو اسی میں ہماری تمہاری خیر ہے، مصالحت کر دو. اور دنیا نے دیکھا کہ مصالحت میں خیر. 1400 لوگ اس وقت عوام اور خواص کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور ادھر 1400 کا. سارے لوگ نہیں سمجھ رہے تھے اس کی مصلحت، لیکن اللہ کے رسول سمجھ رہے تھے. تو علماء وارث انبیاء جو ہے راسخون علم، امام حسن بصری کہتے ہیں فتنہ جیسے ظاہر ہوتا ہے اہل علم اس کو علماء سمجھ جاتے ہیں فتنہ ہے، لیکن عوام جوش میں آتے ہیں، فتنہ نہیں سمجھ، ہم مقابلہ کریں گے. اور فتنہ جب عروج پر چلا جاتا ہے عوام تب سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ فتنہ تھا. اور آج تقریباً یہی ہو رہا ہے. صحیح. تو سب سے بڑی چیز ہے علماء سے جڑیں، اور کتاب و سنت کی روشنی میں علماء ربانی، علماء حق، راسخون فی العلم جو کچھ کہہ دیں عوام اس پر آمنا و صدقنا کہے. بس ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، واللہ عجیب سی بات ہے. آج علماء صحابہ میں ایک صحابی ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہی وہ صحابی ہیں جن کو اللہ رسول حکیم الامہ کا لقب دیا. ابو الدرداء بڑی پیاری بات کہی، کہا انکم لن تزالوا بخیر ما احببتم خیارکم وقیل فیکم بالحق ویل لکم ویل لکم ویل لکم اذا کان العالم فیکم کالشاۃ النطیع. اللہ اکبر. یہ ہے دوستو عوام کی ذمہ داری، ان کا فریضہ. یہ کہتے کیا ہیں ابو الدرداء، انکم لن تزالوا بخیر، اے میرے شاگردو مسلمانوں، تم پر اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی برکتیں رحمتیں خیر نازل کرتا رہے گا، اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہاری نصرت اور مدد کرتا رہے گا. باطل کے مقابلے میں فرشتے تمہاری رحمت کے لیے بھیجتا رہے گا. کب تک؟ جب تک دو چیزیں تمہارے اندر ہوں گی. نمبر ایک، جب تک علماء کا احترام، علماء کا قدر اور علماء کے مقام و مرتبے کو تم لوگ باقی رکھو گے، سمجھو گے. اللہ. انکم لن تزالوا بخیر ما احببتم خیارکم، جب تک تم اپنے علماء اور اپنے بڑوں سے محبت کرتے رہو گے، ان کے وقار، ان کی محبت اور ان کا احترام کرتے رہو گے. وکیل نمبر دو، وکیل فیکم بالحق، اور جب تک علماء کے سچی باتوں کو تم سنتے رہو گے اور علماء کو یہ اختیار ہوگا کہ حق بات تمہارے درمیان بیان کریں، تب تک نہ دشمن تم پر غالب آئے گے، نہ اللہ کا عذاب آئے گا، نہ کوئی زلزلہ آئے گا، نہ طوفان آئے گا. عزت کی زندگی تم گزارو گی. کیوں؟ علماء سے محبت کرتے ہو اور علماء کو اتنا اختیار تم نے دے رکھا ہے، کتاب و سنت کو بباغ دہل اعلان کریں اور تمہیں عمل کی دعوت دیں. پھر آگے کہتے ہیں ویل لکم، ویل لکم. ویل سب سے بدترین بد دعا ہے. کیا مطلب ہے؟ تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تم تباہ ہو جاؤ، تمہارا ستیہ ناش ہو جائے. یہ بد دعا ویل کا معنی ویل للمطففین، تمہارا ستیہ ناش ہو، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تباہ ہو جاؤ. کب؟ اذا کان العالم فیکم کالشاۃ النطیع، جب تمہارے درمیان علماء ایسے ہو جائیں جیسے باہر کی کوئی بکری بکریوں کے ریوڑ میں آ گئی اور ساری آپ کی بکری کھانا کھا رہی، چارہ دیا ہے، دوسری بکری آتی تو سینگ سے مار کے بھگا دیتی. دوہا گئی، دوسری بکری نے مارا،
جیسے سینگ مار مار کر کے بکریاں ایک بکری کو بھگا دیتی ہیں، جب یہی حشر تمہارے ہاں علماء حق ہوگا پھر تمہیں کوئی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تفصیل کا موقع نہیں، آپ لوگ دے سکتے ہیں، سوال جواب ہے جی۔ لیکن صرف ایک بات میں نے بتایا، کم سے کم عوام علماء سے جڑیں اور علماء جو رہنمائی کریں کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی ہم پابندی کریں تو شاید کہ بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں اور ضرور اللہ رحم کرے گا۔ ابھی آپ نے قرآن کی آیت بھی سنی اور حدیث بھی سنی، لیکن آج ایک ہی مصیبت ہے، آپ علماء حق بات کہیں اور کوئی باطل جوشیلی بات کر دے، کہتے ہیں علماء بزدل ہیں اور یہ ہے اس وقت ہیرو آف اسلام ہے، اس لیے علماء کو چھوڑ دیے اور کچھ لوگ کہتے ہیں بس آپ مسجد تک رہیں، مسجد تک نہیں، مسجد تک محراب اور میدان میں بھی علماء جب تک رہیں گے کتاب و سنت کی روشنی میں قدم اٹھائیں گے ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ کیوں؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔